بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بھی بڑی بھرپور تقریر کی اور بیرونی دباؤ کا بھی ذکر کیا. یقیناً یہاں بیرونی دباؤ پر بہت کچھ ہوتا رہا ہے. بیرونی دباؤ پر حکومتیں بھی اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے, فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں, جرنیل بھی بدلتے رہے ہیں. بیرونی دباؤ میں یہاں پر جہاد بھی ہوتا رہا ہے, بیرونی سرپرستی میں یہاں پر کافی عرصہ جہاد بھی ہوتا رہا ہے. بہرحال جناب اسپیکر, گزارش یہ ہے کہ کل رات کو کراچی میں ناظم آباد میں وہاں پر کچی آبادی ہے, اس پہ ایک آپریشن ہوا اور حکومت کا مدعا شاید یہ ہو کہ یہ ایلیگل آکوپینٹ ہے. وہاں پر جو لوکل مکین ہیں ان کا یہ مدعا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کے تمام تر دستاویزات موجود ہیں. تو انہوں نے تو جو کرنا تھا, وہ جو مسماری تھی, وہ جو آپریشن تھا, وہ تو انہوں نے کر دیا. اب گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر دیا جائے. یہاں پر میرا بھائی آغا رفیع اللہ صاحب موجود ہیں اور امید ہے کہ یہ جو ہے وہ سندھ حکومت تک یہ بات پہنچائیں گے, اور جو مسماری ہوئے جن لوگوں کو وہاں سے بے گھر کیا گیا ان کو کچھ نہ کچھ متبادل اس کا بندوبست دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر, آج صبح ایک تصویر دی کہ ہمارے ساتھی گلالئی اسماعیل کے والدین کی عدالت میں, اس کی والدہ اور اس کے والد کی عدالت میں ان کی پیشی تھی, اور وہ تقریباً ہر چوتھے پانچویں دن وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں, اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتی رہی ہے, اور وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بین الاقوامی شہرت رکھتی ہے. اور ان کی یہ ایکٹیویزم شاید چند لوگوں کو ناگوار گزری, اور اس کی پاداش میں ان کے خلاف اور ان کے والدین کے خلاف انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ ان کے والدین کے خلاف پشاور میں دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے اور ٹیرر فائنانسنگ کے مقدمات قائم کیے گئے. اور جناب اسپیکر, ان مقدمات کے لیے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی صوبائی کابینہ نے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہائر کیا اور اس کو تقریباً 40-45 لاکھ روپے کی فیس بھی ادا کی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایجنسیوں کا پریشر ہوگا, اسی پریشر کے تحت انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا. لیکن جناب اسپیکر, خود بھی تو کچھ سہ ہوتی ہے, کچھ اپنے بھی کچھ عقل ہوتی ہے, کچھ اپنے بھی اخلاقیات اور روایات, کچھ ایتھکس ہوتی ہے, جو کہ میرے خیال میں ہماری پختونخوا کی صوبائی حکومت جب وہ اس حد تک کہ وہ ایک گلالئی اسماعیل کے بوڑھے والدین کے خلاف کیسز, بے بنیاد کیسز کو چلانے کے لیے ان کے بوڑھے والدین کو ہر دن وہ عدالت میں پیش ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی اخلاقیات رہی, نہ کوئی روایات رہی, نہ کوئی انسانیت رہی. اور یہ چیف منسٹر بھی اپنے گھر جاتا کر اپنے بچوں سے کہتا ہوگا کہ میں بھی چیف منسٹر ہوں, میں بھی ایک صوبے پہ حکومت کرتا ہوں. اسی طرح اس کابینہ, جس کابینہ نے اس پورے کیس کو, اس پورے جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے صوبائی کابینہ نے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہائر کیے اور وہ کیس اس کو کچھ ہے نہیں, اس میں کچھ کانٹینٹ ہے نہیں, اس کو پرولونگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو تصویر سوشل میڈیا پہ, تو وہ پوری قوم کے اوپر میرے خیال میں ایک تمانچہ ہے پوری پاکستان کی سیاسی قیادت. دیکھیں نا, والدین کو کسی فرد کی سیاسی اوپینین یا اس کی ایکٹیویزم کے بنا پر ان کے والدین کو نشانہ بنانا, میرے خیال میں اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی. جو آرکیٹیکٹ ہیں جن ایجنسیوں کے کہنے پر وہ کیسز بنائے گئے ہیں, اور سب سے زیادہ پہلے جو صوبائی حکومت نے جس شرمناک طریقے سے اس کیس کو آگے بڑھایا. دیکھیے جناب اسپیکر, یہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر لوگ, اور یہ اکراس دا بورڈ یہی ہو رہا ہے, ہم سے لوگ توقعات رکھتے ہیں کہ بھائی یہ رجیم چینج ہوئی, یہاں پر کچھ نہ کچھ فرق ہو اس میں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ صوبائی حکومت تحریک انصاف کی ہے, میں وہ آئی ایگری ود دس, لیکن مطلب یہ کچھ نہ کچھ فرق ادروائز بھی
دیا جانا چاہیے. اٹالی وزیر کا کیس اتنا پرولونگ ہوا, وہ ایک سے بعد دوسرا کیس, دوسرے سے بعد تیسرا کیس, اس میں سندھ میں اس کے اتنے زیادہ 1 درجن کیس, ایک ایف آئی آر ختم ہوتی تھی, پھر اس کے بعد دوسری ایف آئی آر وہ ختم ہوتی تھی, پھر اس کے بعد تیسری ایف آئی آر. جب وہاں سارے کیسز ختم ہو گئے, پھر اس کے بعد پشاور میں اس کے بنو میں اور ڈی خان میں اس کے خلاف کیسز نکالے گئے. اسی طرح ہمارا ایک اور ساتھی حنیف پشتین, وہ بھی 3 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے کیس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. تو جناب اسپیکر, کہنے کا مقصد یہ ہے, ٹو کٹ اٹ شارٹ, میں اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ یہاں پر قانون کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے سیاسی قیادت کے. مشتاق صاحب آئیے, مجھے پتا ہے کہ بھائی آپ وہ لیکن یہ بات ضروری ہے, یہ باتیں نہیں کریں گے تو کون کیا مطلب, پھر ہم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو, ہمارے پھر یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ شکریہ, آپ جب وہ پوائنٹ آ گئے.